الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم اللہ جلالہ والاکرام کے فضل و احسان سے مسلمان ہیں، فللہ الحمد، اور ہمارا اس بات پر غیر متزلزل یقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی دنیا میں سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بے شمار طریقے ہیں
کام کرنے کے، زندگی گزارنے کے، نظریات میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، عبادات کے طریقے بھی مختلف ہیں، عبادات کی حیثیت اور وقعت کے تعین میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی ابتدا میں یہ الفاظ، یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بندہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے حساب سے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، لیکن بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور عبادت میں خاص طور پہ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ عبادت کے لیے لازم ہے کہ آپ صرف اللہ جلالہ والاکرام کے لیے عبادت کریں، کوئی اور غرض اس میں موجود نہ ہو۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جہاں اور بہت ساری شرطیں ہیں، لازم ہے کہ عبادت صرف اس طریقے پر کی جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر عبادت اللہ کے علاوہ غیر سے کی کریں گے تو وہ شرک ہے، اگر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ بدعت ہے۔ ماہ و سال کے جو فضائل ہیں، مخصوص ایام میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جسے آپ عبادت کہتے ہو، جو نیکی کا ذریعہ ہو، جو اللہ جلالہ والاکرام کے قرب کا سبب ہو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ آپ کی منصبی ذمہ داری یہ تھی، آپ دنیا میں یہی فریضہ نبھانے کے لیے تشریف لائے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آسمان سے آپ پہ نازل ہوتا ہے، ہر چیز ایک ایک مسئلہ امت کو بتا دی۔ فرمایا ما من عمل یقربکم الی اللہ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ، روئے زمین پہ کوئی ایسا کام جو تمہیں اللہ جلالہ والاکرام کے قریب کر سکتا ہو اور جنت میں داخل کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، ہر کام کے متعلق تمہیں بتا دیا۔ یہ موسم سارے اللہ جلالہ والاکرام کی عنایت ہے، اور آسمان و زمین جب سے بنا ہے تبھی سے ہمارے سال میں 12 مہینے ہی ہیں، یہ قرآن مجید کی نص اس میں موجود ہے۔ ہر مہینے میں کیے جانے والے اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ منقول ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہم نے اختیار کر لیے جن کا عبادت سے یا نبوی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے پیرالل بہت سارے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، جو امت کو سکھا کے گئے، ان سے ہم کنارہ کش ہو گئے۔ ایسے ہی مہینوں میں کچھ ہم نے خاص قسم کے فضائل متعین کر لیے۔ رجب میں وہ کنڈوں کا سلسلہ چلتا ہے، پھر شب معراج کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی تقریبات ہوتی ہیں، پھر آگے شعبان آتا ہے تو اس کی اپنی سرگرمیاں ہیں، رمضان اللہ جلالہ والاکرام ہمارے نصیب میں کرے اور ہمیں ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز کو ہم نے اس پاکیزہ اور اصلی حالت میں باقی نہیں رہنے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے۔ رمضان میں بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، سحریوں افطاریوں کے نام پہ، دعوت دین کے نام پہ، تربیت اور فہم دین کے نام پہ، سارے نہیں، الا من رحم اللہ، کچھ ہیں جو بالکل اخلاص کے ساتھ اور درست طریقے پر کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک فیشن کا ماحول زیادہ ہوتا ہے۔ شب معراج کے حوالے سے مجھے کچھ دوستوں نے توجہ بھی دلائی، آپ کو اس میں بات کرنی چاہیے تھی،
کیا بات کریں پھر؟ کسی صحیح تاریخی روایت سے، کسی صحیح الاسناد حدیث سے شب معراج کا معین ہونا ہی ثابت نہیں ہے کہ فلاں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اگر یہ معاملہ اتنا اہم ہوتا، اس رات کی کوئی بات یاد رکھیں، معراج ایک حقیقت ہے اور ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سمیت وہاں تک پہنچے جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی کو بلوایا۔ معراج ہوا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ معراج کی تفصیلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، الحمدللہ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں، لیکن معراج کی رات کا مبارک ہونا اور اس کی کوئی خاص عبادت کا ہونا، اس کی کوئی دلیل موجود؟ رات کا تعین ہی موجود نہیں۔ اہل علم میں بے پناہ اختلاف ہے، کسی نے ربیع میں کہا، کسی نے رجب میں کہا، کسی نے رمضان میں کہا، کسی نے ہجرت سے پہلے کہا، کسی نے ہجرت کے بعد کہا۔ یہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر کوئی ممتاز حیثیت اگر ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اس کا تعین فرما دیتے کہ بھائی مجھے معراج فلاں رات کو کروائیں گے۔ بتایا آپ نے، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اہل جنت کے یہ خصائل ہیں، جہنمیوں کی یہ کوتاہیاں ہیں، فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی، وہ سدرۃ المنتہا، جتنا بھی سفر ہے سارا بیان کیا، لیکن رات کا تعین؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ معراج کے اسباب بیان کریں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے جو پہلو ہیں آپ وہ بیان کریں، وہ پڑھیں، وہ سنیں اور سنائیں اور ان سے سبق حاصل کریں تاکہ ہمارے معاملات درست ہوں، نہ کہ وہ رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان آتا ہے، اس میں خاص قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ میں چند وہ باتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والا مہینہ تھا، اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی لوگ اس کی حیثیت کو جانتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کا اپنا تقدس ہے، اس میں لڑائیاں نہیں کی جاتی، ظلم اور تعدی سے بچا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہماری زندگی میں حرمت کے مہینے کب آئے کب گئے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حرمت کے مہینوں کے احکام کیا ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ان چیزوں کا۔ ہم جو کہ دور رہتے ہیں، جیسے رجب آنے سے پہلے تھے ویسے رجب میں ہیں، ویسے رجب کے بعد ہیں، جیسے ذیقعد میں، ذی الحج میں، محرم میں پہلے تھے ویسے ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ رجب کی اور ان 3 مہینوں کی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن شعبان سے عام طور پہ لوگ غافل رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہر دن میں 2 مرتبہ بھی پیش ہوتے ہیں، نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد۔ ہفتے میں 2 مرتبہ بھی پیش ہوتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کے بعد اس مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس کی بہت ساری توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک دن میں 2 شفٹیں ہیں، پھر ہفتے میں 2 شفٹیں ہیں، پھر پورے سال کا انسان کا جو اعمال نامہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں رجب میں شعبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا سال بھر کا اعمال نامہ، پورے سال کی میری سرگرمیاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کی جائیں تو پیش کرنے والا جا کے بتائے اللہ تیرے بندے کو آج سال کے بعد جب میں چھوڑ کے آیا ہوں تو وہ روزے کی حالت میں تھا۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کی ایک علت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کا
روزہ رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارگاہ میں جب میری حاضری لگائی جائے، جب میرا کردار اعمال نامہ پیش کیا جائے تو مجھے روزے کی حالت میں پیش کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شعبان میں روزے رکھتے تھے. کتنے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے جو محبوب مہینہ تھا نفلی روزوں کے لیے وہ شعبان تھا. ثم یصلہ برمضان، اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے. اور فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شعبان. میں نے نفلی روزے رکھتے ہوئے شعبان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نہیں دیکھا. حالانکہ آپ ہمیشہ روزہ رکھنے کی کوشش، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ تھے. کانا یصوم شعبان کلہ، پورے شعبان کا بعض دفعہ روزہ رکھتے تھے. کانا یصوم شعبان الا قلیلا، بس 2-4 دن چھوڑتے تھے، باقی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اس مہینے میں کرنے والا کام کچھ سیلیبریشن نہیں ہے، کوئی تقریبات نہیں ہے. اور وہ جو شب برات کے نام پہ ہم نے ایک بت تراش رکھا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں اس کی نہ شریعت میں نہ طریقہ اسلام میں کوئی وجود، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، شیطان کے جو پھسلانے کے طریقے ہیں نا، بہت سارے ہیں تلبیسات. اولا تو وہ بندے کو صحیح طرف آنے نہیں دیتا. اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ خاص احسان کرے، بندہ درست رستے پر آ جائے، پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کام تو یہ کر رہا ہے، اب اس کا طریقہ تبدیل کر دو. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بہت دفعہ دیکھا، سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں ہاتھ عاجزی کے لیے، اب ان کے نیت پہ ہم شک نہیں کرتے. میں نے پوچھا کہ بھائی سجدہ تو یوں کیا جاتا، آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے، یوں پھیلا کے مانگتے ہیں نا، تو سجدے میں ہم دعا کر رہے تھے تو یوں ہاتھ پھیلا کے مانگ. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدہ نہیں. ایک لفظ کی تبدیلی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. نہیں بھائی، تو جیسے کہہ رہا ویسے نہیں، ویسے کہہ جیسے میں کہہ رہا. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور اس رسول پر، اس نبی پر جسے تو نے رسول بنایا. صحابی نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یوں قابل قبول نہیں ہے، قبول وہی صورت ہے جو میں نے تمہیں سکھائی. آپ سجدہ کر رہے ہیں حسن نیت کے ساتھ، عاجزی کے لیے، تواضع کے لیے، اور یوں کر رہے ہیں. نہیں، سجدہ یوں ہی ہوگا. یوں ہاتھ پھیلا کے کیا جانے والا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیطان بندہ جب نیکی کرتا ہے نا تو اسے دھکیل کے دائرے سے آگے نکال دیتا ہے. اولا تو وہ داخل نہیں ہونے دیتا. اگر بندہ داخل ہو گیا تو پھر اس کی کوشش ہے کہ اسے جھانسا دے کے آگے نکال دوں، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے یا اس نے اپنے ذمہ کام یہ لیا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں نے انہیں گمراہ ضرور کرنا ہے. یا تو میں مسجد میں آنے نہیں دوں گا، اگر آ گئے تو مسجد میں غلط کام کرواؤں گا. ہمارے ہاں یہی کچھ چل رہا ہے. دین کے نام پہ سب، محرم میں دین کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، ربیع میں دین کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، رجب میں یہ کنڈے بھرنے والے، معراج کی محفل سے جانے والے دین کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اس مہینے میں شعبان میں دین کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ رکھتے تھے. میں یہ روایات پیش کر چکا، لیکن یاد رکھیے فرمایا اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف اول گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہیں رکھنے. صحیح حدیث ہے ترمذی شریف میں. کیوں نہیں رکھنے؟ وہ بندہ جو ہر سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے
سوموار کو شعبان کی 29 تاریخ ہے اور منگل کو رمضان شروع ہو رہا ہے، وہ رکھے سوموار کا روزہ رکھے، چونکہ اس کا معمول ہے، وہ رکھتا رہا ہے، وہ رکھے۔ لیکن رمضان کے استقبال میں اس سے پہلے روزہ رکھنا یا نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ نوافل اختیار کیے ہوئے کمزور ہو گئے، اب فرائض کی ادائیگی میں آپ کاہلی کا شکار ہو گئے، تو ایسے روزہ نصف شعبان کے بعد رکھنا جائز ہے۔ اگرچہ بخاری شریف میں غالباً ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے رکھا ہوا تھا، شعبان کے آخر میں بھی رکھا ہوا تھا، خود اللہ کے نبی رکھتے تھے، لیکن یہاں منع کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے جو بندہ بالکل فٹ ہے، معمول سے وہ روزے رکھتا ہے، وہ رکھتا رہے، اسے یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ اب میں رکھ کے مثلا بندہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، فائدہ زیادہ کیا یا نقصان زیادہ کیا؟ ساری رات آپ سوئے رہیں لیکن فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ ہاں اگر آپ کو اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ آپ رات کو تہجد بھی پڑھیں اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو یہ ڈبل فائدہ ہے۔ روزے وہ رکھے نصف شعبان کے بعد جو رمضان کے روزوں میں پورا ان کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے یہ اندیشہ ہو کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھ کے کمزور ہو جاؤں گا اور پھر رمضان میں شاید میں روزوں کا احترام نہ برقرار رکھ سکوں، اسے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، نصف شعبان کی رات کو یا 15ویں رات کو بہت سارے عقائد ہیں، روحیں لوٹتی ہیں، تقریریں لکھی جاتی ہیں، وہ بنو غنم کی بکریوں جتنے لوگ یا ان کے بالوں کے بقدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ایک درخت ہے جس کا پتا پھوٹتا ہے، وہ اس میں پیدا ہونا ہوتا ہے، جس کا گر جاتا ہے وہ اگلے سال شعبان سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کی شرعی طور پہ ایک رائی کے برابر کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اس رات ساری رات وہ صلاۃ الالفیہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، 100 رکعتیں ہوں، اس کا یہ طریقہ، اس کا یہ طریقہ، کوئی صحیح حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی صحیح اثر کسی صحابی سے منقول نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر رات جب رات تیسرا حصہ باقی ہوتی ہے تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث، کس نے کتنی زندگی جینی ہے، کب مرنا ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا، اس کا رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، یہ تو تب لکھ دیا گیا۔ اور روحیں لوٹتی ہیں، بھائی روحوں کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں۔ جو سجین میں ہے وہ قید خانہ ہے، وہاں سے کسی کو نکلنے کی ضرورت اور ہمت نہیں، اور جو علیین میں ہے وہ اتنی شاندار جگہ ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے، وہاں سے کوئی چاہے گا بھی، ہاں کسی کو اختیار دیا بھی جائے تو وہاں سے کوئی لوٹنا نہیں چاہے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا، ہاں انہی آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کوئی بندہ نہیں چاہے گا وہاں سے واپس لوٹ۔ اللہ اکبر، کوئی روح نہیں لوٹتی، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ امام ابو بکر العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ یعول علیہ لا فی فضلها ولا فی نسخ الاجال، نہ اس رات کی عبادت کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث ہے، نہ تقدیروں کے تبدیل ہونے کے متعلق کوئی حدیث ہے، نہ موت و حیات کے فیصلے لکھے جانے یا تبدیل کرنے کے متعلق کوئی حدیث ہے۔ فلا یلتفتوا الیہا، یہ جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں سارے جھوٹ ہیں، ان کی طرف توجہ مت کیا کرو۔ آپ نصف شعبان کی رات کو نہیں، آپ اس سے پہلے بھی پوری رات عبادت کریں، اس سے پہلے بھی کریں، اس سے پہلے کریں، پورا سال کرتے رہیں، کون آپ کو روکتا ہے؟
لیکن اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کے فضائل بیان کرنا کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا. صحابہ کرام اور خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام لے کے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے انہیں یہ کہا یہ صراط یہ کیا کرو یہ کیا کرو یہ کیا کرو. اگر کوئی نادانستگی میں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میری طرف کسی جھوٹ کو منسوب کرتا ہے، حدیث ثابت نہیں ہے، سند اس کی متصل نہیں ہے، بیان کرنے والے معتبر نہیں ہیں، یہ صاحب علم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ صرف قصہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں، وہ پھر بھی آپ کا نام لے کے بیان کرتا ہے اور جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دین کے نام پہ جو چیز اچھا ہوتا کیا، اور جی مولوی صاحب چھڑو جی اگر کوئی 15ویں رات نہیں کرتا عبادت نہ کرتے ہو بھائی کرو، عبادت سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن عبادت اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ 100 رکعتیں رسول اللہ نے یہ پڑھی ہے یا پڑھنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. عیدگاہ میں ایک آدمی نماز عید سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. غالباً جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے روکا کہ بھئی مت پڑھو. اس نے کہا کہ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہیں رسول اللہ کی مخالفت پر عذاب دے گا. کہ اللہ کے نبی نے عیدگاہ میں آ کے صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل وغیرہ. آپ نیکی وہ کریں جو رسول اللہ نے کی ہے، عبادت ہے ہی وہ جو اللہ کے نبی نے کی ہے، جو اللہ کے نبی نے نہیں کی وہ عبادت نہیں. امام ملا علی قاری صحیح بخاری کے شارح ہیں، حنفی ہیں، کہتے ہیں کہ اما تقسیم الانواع الاطعمہ علی الفقراء فی هذه اللیلہ، خاصتاً طرح طرح کے کھانے 15ویں شعبان کو پکائے جاتے ہیں، تقسیم کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں فَلَمْ يَرْوِ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَا مَوْقُوفٌ، اس کی فضیلت میں ایک بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی کا اثر فتویٰ عمل اس پہ موجود نہیں ہے کہ 15ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے خاص طور پہ صدقے کی صدقہ کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس رات کو معیناً صدقے کے لیے اس کی فضیلت بیان کرنا یہ شریعت میں اضافہ. وَأَمَّا اعتقاد حضور ارواح الاموات، جہاں تک تعلق ہے 15ویں شعبان کو روحوں کے لوٹنے کا، جہاں سے وہ گئے ہیں، جن گھر میں رہے ہیں، جن گھروں میں وہاں واپس آنے کا، وَتَنظیف البیوت، گھروں کو سجانے سنوارنے کا، صفائی کرنے کا، وَتَطْبِینِ جِدْرَانِهَا، اس کی دیواروں پہ لائٹیں لگانے کا، لِتَقْرِیمِهَا، تاکہ آج کی رات ہمارے گھر خوبصورت دکھنے چاہیے، مسجدوں میں لائٹنگ ہونی چاہیے، چراغاں کیا جانا چاہیے. وَالسِّرَاجِ وَالْقَنَادِيلِ عَلَى الْحَاجَةِ، وَزِيَادَةِ السِّرَاجِ وَالْقَنَادِيلِ عَلَى الْحَاجَةِ، اور ضرورت سے زیادہ روشنی کرنے کا جہاں تک تعلق ہے فرمایا فَهِيَ مِنَ الْبِدْعِ وَالزَّلَالَةِ بِلَا شَكٍ، بغیر کسی شک و شبے کے یہ بدعت اور گمراہی. یہاں تھوڑا سا توقف کر کے بات سمجھیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، مجھے ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ٹھیک ہوں گی، لیکن میری نیت تو یہ نہیں تھی. جو تھپڑ ہوتا ہے نا، تھپڑ آپ کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے مارے تو بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی کو ہنسی مزاح میں مارے پھر بھی تھپڑ کی تکلیف ہی ہوتی ہے. آپ گالی کسی کی ماں کو واقعتاً ایسا سمجھ کے دیں صرف پھر گناہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں بڑی اچھی ہے پھر بھی اسے آپ فحشا کہیں تو کیا پھر گناہ نہیں ہوتا؟ اچھے عمل کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے. برا عمل آپ سے صادر ہو گیا
پھر توجیحات پیش کرتے رہے جی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی. او بھائی آپ نے کام وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ اسے دین قرار دے رہے ہیں، آپ اسے عبادت سمجھتے ہیں، آپ تو شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ نے کیا تو نہیں تھا لیکن میری نیت بڑی اچھی ہے، اس سے ثواب ہی ہوگا نا، میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، وہ اللہ کا بندہ ثواب کیا لے گا؟ وہ تو گویا رسول اللہ کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، یہ اچھا کام ہمیں بتا کے نہیں گئے، مجھے بعد میں پتا چلا. یہ نیتوں کی توجیحات پیش کرنے کی بجائے کام وہ کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور جہاں تک لائٹنگ کا تعلق ہے، ایک تو صرف لائٹنگ تھی، اب تو ماشاءاللہ 2-4 دن میں بازاروں میں وہ پٹاخوں کا سامان، آتش بازی کا سامان آ جائے گا. آتش بازی ہوتی ہے ہمارے ہاں کھیل کے میدانوں میں ہوتی ہے، لیڈروں کے استقبال کے لیے ہوتی ہے، براتوں کی روانگی اور ان کے ویلکم پہ ہوتی ہے، شب برات پہ ہوتی ہے، جلسوں پہ ہوتی ہے، اور آپ اجازت دیں تو عرض کروں شادیوں پہ بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ بات سمجھ لیجئے لائٹنگ کی حیثیت کیا ہے. مولانا علی قاری رحمہ اللہ کا فتویٰ میں نے آپ کو بتا دیا. وَزِيَادَةُ السِّرَاجِ وَالْقَنَادِيلِ عَلَى الْحَاجَةِ، ضرورت سے زیادہ لائٹیں چلانا، چراغ، کمکمیں، بجلی، ایک تو یہ فضول خرچی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. کوئی بندہ جتنے بھی الٹے کام کرے لیکن اپنے آپ کو شیطان کہلانا، شیطان کا بھائی کہلوانا پسند. قرآن فضول خرچی کرنے والوں کے متعلق یہی فتویٰ لگاتا ہے. مہنگی ترین چیز ہے، بل نہیں پے ہوتے ہم سے، ہماری حالت یہ ہے، لیکن ہر موقع پر لائٹنگ کرنا ہم اپنی تہذیب کا اور خوشی کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ انار پھوڑ کے کریں، وہ چھرلیاں پٹاخے چلا کے کریں، وہ شب برات کی آڑ میں کریں، وہ لیڈروں کی آمد پہ کریں. تھوڑا سا اس کا پس منظر جان لیجئے. ہم بہت ساری وہ چیزیں جو غیروں سے ہمارے اندر در آئیں، ہم نے انہیں قبول کر لیا اور انہیں دین کا لیبل لگا دیا ان پہ. بنو عباس جب بنو امیہ کے خلاف وہ تگ و تاز کر کے برسر اقتدار آئے تو انہیں حکومت چلانے کے لیے ضرورت تھی، چونکہ بغداد میں ان کا پایہ تخت تھا، اور بہت سارے عجمی عربی بنو امیہ کے ساتھ تھے. زیادہ تر عجم کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. اس زمانے کا فارس، وہاں کا ایک آتش پرست، وہ سارے آتش پرست ہی تھے، فارسی سارے آتش پرست تھے. آتش پرستوں میں بھی جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے آتش قدوں کے جو متولی اور رکھوالے تھے انہیں برامکہ کہا جاتا ہے تاریخ میں. وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا. اب اس کے اندر کیا تھا یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں، خالد برمکی بڑے کلیدی عہدوں تک پہنچے. سرکار دربار میں ان کی بات بڑی سنی جاتی تھی. 163 ہجری میں خالد برمکی دنیا سے گیا تو اس کا بیٹا یحییٰ برمکی، یہ ہارون الرشید رحمہ اللہ جو بنو عباس کے بڑے نام پر خلیفہ ہوئے، ان کا وزیر بنا باقاعدہ. اس کے دل میں وہ آتش قدوں کی محبت موجود تھی، چونکہ یہ آتش قدے کا متولی تھا. یہ خاندان پورا آتش پرست تھے، آتش قدوں کے متولی تھے. اس نے آتش بازی کو رواج دیا مسلمانوں میں تاکہ ہماری تہذیب کسی نہ کسی صورت میں زندہ رہے. میں پورے طریقے دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، لمبا چوڑا الحمدللہ میں نے اس پہ مطالعہ کیا، کچی بات نہیں کرتا. یہ ہے آتش بازی کا، روشنی کا، لائٹنگ کا پس منظر. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا حصہ بن گیا. ہمارے نہ دلہا اور برات اس وقت تک خوش آمدید اسے کہا جا سکتا ہے جب تک لائٹنگ نہ ہو، نہ ہماری براتیں روانہ ہوتی ہیں لائٹنگ کے بغیر. گھر کے اندر اماں کے لیے پنکھا نہیں چل رہا، بجلی بہت آتی ہے اور دیواریں ساری بھری ہوئی ہیں، روحیں واپس لوٹیں گی، انہیں رستے دکھانے کے لیے لائٹنگ کی ہوئی. سبحان اللہ.
کیا عجیب و غریب قسم کے عقائد آگے اسلام نہیں میرے عزیز بھائیوں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف ستھرا رستہ دیا ہے, کوئی ابہام نہیں اس میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے روشن دن کی طرح موجود ہے. ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. کوئی کجی, کوئی اندھیرا, کوئی تاریکی نہیں. کوئی ایسا کام مت کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور آپ اسے دین قرار دے کے اختیار کر رہے ہیں. آپ عبادت کے نام پہ اس پہ محنت کر رہے ہیں, قطعی طور پہ نہیں. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں, نصف شعبان کو, 15ویں شعبان کو مختص مت کیجئے, کیجئے عبادت. اللہ کے نبی نے جو عبادت کی ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی, کریں وہ. کون اس سے منع کرتا ہے؟ صدقہ پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. رمضان کے آخری اشرے میں اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے کہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ رفتار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا. آپ کیجئے. لیلۃ القدر کی حیثیت ہے الحمدللہ, ہم مانتے بھی ہیں, ہم بیان بھی کرتے ہیں, ہم کوشش بھی کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کی. محرم کے مہینے میں نفلی روزوں کی حیثیت ہے. میں اسی منبر پہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں. ہاں, عبادت کے نام پہ رواج دی گئی بدعات سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں. عمل اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا